السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید۔ آئیے اسلام کو جانیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 17 غزوات کا ذکر کر چکے ہیں جن کے نام آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کے ویڈیو لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آج ہم اسلام کے 18واں غزوہ جو کہ غزوہ بنو قریظہ ہے کے بارے میں بات کریں گے۔ بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ کے نواح میں واقع تھا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 627 عیسوی میں جنگ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، کہ فوری بعد پیش آیا۔ جنگ خندق سے قبل بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کا معاہدہ کیا، لیکن جنگ میں قریش اور ان کے اتحادیوں کا ساتھ دے کر معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے بعد بنو قریظہ کے اقدامات کو فوری اور فیصلہ کن رد عمل کی ضرورت تھی۔ مدینہ کا کامیابی سے اتحادی فوجی کے خلاف دفاع کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بنو قریظہ کے خلاف کوچ کرنے کا حکم ملا، جنہوں نے انتہائی کمزور وقت میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ مسلمانوں نے محسوس کیا کہ اعتماد کی یہ خلاف ورزی مدینہ کی بقا اور سلامتی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فوری کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ روایات کے مطابق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجوں کو بنو قریظہ کے علاقے کی طرف بڑھنے کا حکم دیتے ہوئے کہا، بنو قریظہ کے علاوہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم نے فوری فوجی کارروائی کی ضرورت پر زور دیا۔ مسلمانوں نے، جن کی تعداد تقریباً 3000 تھی، بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف کوچ کیا۔ بنو قریظہ اپنی غداری کے بدلے میں مسلمانوں سے کسی نہ کسی قسم کے بدلے کی توقع رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر رکھا تھا۔ یہ اس وقت کے مخصوص قلعہ بندی مرکبات تھے جن میں اونچی دیواریں اور محفوظ دروازے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ تقریباً 25 دن یا کچھ ذرائع کے مطابق اس سے کچھ کم دن تک جاری رہا۔ اسی دوران کئی مراحل آئے۔ مسلمانوں نے قلعوں کو گھیر لیا، جس سے بنو قریظہ کے فرار یا دوبارہ رست کے تمام راستے بند ہو گئے۔ یہ محاصرہ بنو قریظہ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور انہیں اپنی بغاوت تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے بنو قریظہ کو ہتھیار ڈالنے کے لیے نفسیاتی حربوں سے بھی کام لیا۔ بنو قریظہ قریش یا دوسرے اتحادی قبائل سے الگ تھلگ تھے، اس لیے بنو قریظہ کو کسی بھی بیرونی مدد کی امید نہ تھی، جس سے ان کے حوصلے دن گزرنے کے ساتھ ساتھ گرنے لگے۔ محاصرے کے دوران بنو قریظہ نے مسلمانوں سے مذاکرات کی کوشش کی۔ ایک موقع پر انہوں نے پڑوسی یہودی قبیلہ بنو نذیر سے بھی مدد طلب کی، جو پہلے مدینہ سے جلا وطن ہو چکے تھے۔ تاہم بنو نذیر نے مداخلت کرنے سے معذرت کر لی، بنو قریظہ کو بغیر کسی بیرونی حمایت کے چھوڑ دیا۔ مزید بارہ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے پاس پہنچے۔ قبیلہ اوس مدینہ کے 2 بڑے عرب قبائل میں سے ایک تھا، دوسرا قبیلہ خزرج تھا۔ بنو قریظہ اور قبیلہ اوس پرانے اتحادی رہ چکے تھے، اور بنو قریظہ کو امید تھی کہ وہ اوس کو ان کی طرف سے ثالثی کرنے پر مجبور کریں گے۔ تاہم یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ اوس اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مضبوط حامی بن گئے تھے۔ دوسری جانب قلعوں کے اندر بنو قریظہ کے لیے حالات دن بدن سنگین ہوتے گئے۔ خوراک اور پانی کی فراہمی کم ہو گئی، اور محاصرے کے سخت حالات نے ان کی لچک کو ختم کر دیا۔ بنو قریظہ کے سردار قعب بن اسد سمیت قبیلے کے کئی رہنماؤں نے اپنے اختیارات پر بحث کی۔ قعب نے 3 متبادل تجویزات دی: اسلام قبول کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور آخر تک لڑنا، یا ہتھیار ڈالنا اور فیصلے کا سامنا کرنا۔ کافی اندرونی غور و خوض کے بعد
انہوں نے بالآخر نرمی کی امید میں ہتھیار ڈالنے کا انتخاب کیا۔ قبیلے نے درخواست کی کہ ان کی قسمت کا فیصلہ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ کریں، جو ماضی میں بنو قریظہ کے حلیف رہے تھے۔ خندق کی لڑائی کے دوران شدید زخمی سعد بن معاذ کو حتمی فیصلہ سنانے کے لیے لایا گیا۔ انہوں نے تورات میں پائے جانے والے یہودی قانون کی بنیاد پر فیصلہ دیا، جس میں کہا گیا تھا کہ محسوس شہر کے مردوں کی غداری کا نتیجہ پھانسی کی صورت میں نکلنا چاہیے اور عورتوں اور بچوں کو اسیر بنا کر لے جانا چاہیے۔ حکم کے مطابق قبیلہ کے مرد جو لڑ چکے تھے یا لڑ سکتے تھے کو قتل کر دیا گیا، خواتین اور بچوں کو اسیر کر لیا گیا اور کچھ کو بالآخر آزاد کر دیا گیا، جبکہ کچھ مسلمانوں کو تحویل میں رہنے دیا گیا۔ بنو قریظہ کی املاک بشمول ان کی زمینیں، مکانات اور قیمتی سامان مسلمانوں کے جنگجوؤں میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیے گئے۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مال غنیمت کا 5واں حصہ لیا، جیسا کہ رواج تھا۔ بنو قریظہ کو دی گئی سخت سزا کو ان کی غداری کے نتیجے میں دکھایا گیا۔ اس نے معاہدوں کو پورا کرنے اور وفاداری برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اندرونی خیانت کے خاتمے نے مسلم ریاست کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ بنو قریظہ کی جنگ نے مدینہ میں مسلم ریاست کو مستحکم کرنے میں مدد کی اور مستقبل کے ممکنہ غداروں کو ایک مضبوط پیغام بھیجا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نازک صورتحال کو صبر و تحمل سے اور اس وقت کے جنگ کے طے شدہ اصولوں کے مطابق سنبھالا۔ سعد بن معاذ کو جج مقرر کرنے کا فیصلہ پیچیدہ حالات میں بھی غیر جانبدارانہ انصاف کی قدر کی عکاسی کرتا ہے۔ بنو قریظہ کی جنگ اکثر علماء اور مؤخرین کے درمیان شدید بحث کا موضوع رہی ہے۔ اس جنگ کے دوران کیے گئے فیصلوں کو اس وقت کے جنگی اصولوں، انصاف کے تنازع میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ یہ ایک سخت فیصلہ تھا، لیکن یہ اس زمانے میں جنگ کے اصولوں کے مطابق تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجموعی پیغام سب کے لیے امن اور انصاف کا پیغام تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو اسلامی تعلیمات کے اس اہم واقعے کے بارے میں جان کر اچھا لگا تو مزید اسلامی واقعات کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔